ہمارے اگلے مضمون کا نام ہے غذا کی آلودگی۔ اس میں جو ٹاپکس ہم نے پڑھنے ہیں اس میں سب سے پہلے ہے حیاتیاتی غذا کی آلودگی، دوسرے نمبر پہ ہے فوڈ پوائزننگ کنٹرول، تیسرے نمبر پہ ہے کیمیکل فوڈ آلودگی، اور چوتھے نمبر پہ ہے جسمانی کھانے کی آلودگی مطلب طبعی آلودگی۔ سب سے پہلے شروع کرتے ہیں حیاتیاتی آلودگی مطلب جراثیمی آلودگی۔ اس میں سب سے پہلے نمبر پہ آتا ہے بیکٹیریا، دوسرے نمبر پہ وائرس اور تیسرے نمبر پہ فنگس۔ جراثیم قدرتی طور پر موجود ہوتے ہیں یا ناقص کام کرنے کے طریقوں کے ذریعے کھانے میں پھیلتے ہیں۔ کھانوں کی تیاری، ہینڈلنگ یا پیکنگ کے دوران کھانوں کی سطح یا ان کے اندر جراثیم یا زہریلے مواد کی موجودگی کے نتیجے میں ہوتی ہے۔ آلودگی کیا ہوتی ہے؟ جب کسی مضر مطلب طبعی، کیمیاوی یا حیاتیاتی خطرے پر قابو نہیں پایا جاتا اور کھانے میں ڈائریکٹ شامل ہو جاتا ہے۔ باہمی آلودگی کیا ہوتی ہے؟ جب بیکٹیریا ایک جگہ سے دوسری جگہ کسی چیز یا کسی بالواسطہ ذریعے سے مل جاتا ہے۔ سب سے پہلے پڑھتے ہیں بیکٹیریا کے بارے میں۔ تمام جراثیموں میں سے بیکٹیریا غذا کی سلامتی کے لیے سب سے بڑا خطرہ اور غذائی ظہوریت کے سب سے زیادہ ذمہ دار ہیں۔ بیکٹیریا یک خلوی جاندار اجسام ہیں جو موضوع درجہ حرارت میسر آنے پر بڑی تیزی سے نشوونما پاتے ہیں۔ کچھ بیکٹیریا کھانوں کے اندر زہریلا مواد پیدا کرتے ہیں یا خارج کرتے ہیں۔ کھانوں کے اندر بیکٹیریا کی یا زہریلے مواد کی زیادہ موجودگی خطرے کو ظاہر کرتے ہیں۔ اب ہم نے پڑھنا ہے کہ بیکٹیریا کو اچھے برے کے حساب سے کتنے حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلا ہے ضروری بیکٹیریا۔ ضروری بیکٹیریا وہ بیکٹیریا ہے جو کہ ہمارے آنتوں کے اندر پائے جاتے ہیں، جو غذا کے ہاضمے میں مددگار ہوتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ ہے سود مند۔ سود مند بیکٹیریا وہ بیکٹیریا ہے جو کہ فوڈ انڈسٹری جیسا کہ ڈیری انڈسٹری میں استعمال ہوتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ ہے خوراک خراب کرنے والے۔ کچھ غذا کو خراب کرنے والے بیکٹیریا کہلاتے ہیں جن کی وجہ سے کھانوں میں بدبو پیدا ہوتی ہے اور ان کا ذائقہ اور ظاہریت تبدیل ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بعد آخری بیکٹیریا جس کو بیمار کرنے والے بیکٹیریا کہتے ہیں۔ کچھ بیکٹیریا ایسے ہوتے ہیں جو کہ ہمیں بیمار کر دیتے ہیں۔ یہ بیکٹیریا آتے کہاں سے ہیں؟ بیکٹیریا ہر جگہ پائے جاتے ہیں۔ تمام کچے کھانے، کچی سبزیاں، کچا گوشت، کچی مرغی، کچی مچھلی، کچے انڈے اور کچا دودھ۔ آلودہ پانی، آلودہ پانی کے اندر بھی بیکٹیریا موجود ہوتے ہیں۔ اس کے بعد مٹی کے اندر بھی بیکٹیریا موجود ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہے انسانوں کے جسم کے اوپر بھی بیکٹیریا موجود ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہے گرد و غبار میں بھی بیکٹیریا موجود ہوتے ہیں۔ اس کے بعد کیڑے مکوڑے کے فضلے اور اس کے جسم کے اوپر بھی بیکٹیریا موجود ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہے باقی ماندہ کھانے کی اجزاء مطلب کچرا، اس کے اندر بھی بیکٹیریا موجود ہوتے ہیں۔ اب ہم نے پڑھنا ہے بیکٹیریا کی نشوونما کے لیے کیا کیا چیزیں چاہیے۔ غذائی ظہوریت والے بیکٹیریا کو کھانوں میں بیماری پھیلانے سے پہلے تعداد میں بڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ 4 اہم ضروریات جو بیکٹیریا کی افزائش کے لیے ضروری ہوتے ہیں، اس میں سب سے پہلے نمبر پہ آتا ہے غذا مطلب کھانا، دوسرے نمبر پہ ہے پانی مطلب نمی، تیسرے نمبر پہ ہے درجہ حرارت مطلب گرمی، اور چوتھے نمبر پہ ہے وقت مطلب ٹائم۔ یہ بیکٹیریا کی نشوونما کے لیے اہم شرائط ہیں۔ سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں غذا کو۔ غذائیں جن میں بیماری پھیلانے والے بیکٹیریا پرورش پاتے ہیں عموماً غذائیت سے بھرپور ہوتی ہیں۔ ان میں گوشت، پولٹری، مچھلی خصوصاً شیل فش، پکے ہوئے چاول، پاستا، دودھ کی مصنوعات اور انڈے شامل ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایسی غذائیں جن کے اجزاء میں گوشت پائے، سینڈوچ، گریوی اور سلاد شامل ہوتے ہیں وہ بھی اہم ہیں۔ بیماری پھیلانے والے بیکٹیریا کچے اور پکے دونوں ہی غذاؤں میں پرورش پاتے ہیں۔ بہت سی کچی غذاؤں خصوصاً گوشت اور پولٹری میں بیماری پھیلانے والے جراثیم شامل ہوتے ہیں۔ ایسے کھانوں کو کھانے سے پہلے پکایا جاتا ہے
جس کی وجہ سے بیماری پھیلانے والے بیکٹیریا کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور غذا کھانے کے لیے محفوظ ہو جاتی ہے۔ غیر پکی غذائیں کھانے سے غذائی ظہریت ہو سکتی ہے، جس میں غیر پاسچرائز ڈیری کی مصنوعات مثلا دودھ اور پنیر، غذائیں جن کے اندر کچے انڈے شامل ہوں جیسا کہ مایونیز اور کچھ ڈیزرٹس، اس کے علاوہ غیر پکی شیل فش مثلا اویسٹر۔ اس کے بعد پڑھتے ہیں پانی کے بارے میں۔ زیادہ تر غذاؤں میں نمی قدرتی طور پر موجود ہوتی ہے جو بیکٹیریا کی پرورش کی ضروریات پورا کرتی ہیں۔ جہاں پانی قصداً ختم کر دیا جاتا ہے جیسا کہ خشک دودھ اور سوپ مکس، وہاں بیکٹیریا اس وقت تک نشوونما نہیں پاتے جب تک غذا خشک رہتی ہے، لیکن جو ہی پانی میسر آتا ہے بیکٹیریا دوبارہ نشوونما شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ٹمپریچر مطلب درجہ حرارت۔ بیماری پھیلانے والے زیادہ تر جراثیم گرمائش پسند کرتے ہیں۔ یہ 5 ڈگری سینٹی گریڈ اور 65 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت کے درمیان نشوونما پاتے ہیں، اور عام طور پر یہ نشوونما یا خطرناک ایریا کہلاتا ہے۔ تقریباً 37 ڈگری سینٹی گریڈ بیکٹیریا کی بڑھنے کے لیے موزوں ترین درجہ حرارت ہے۔ اس کے بعد ہے وقت۔ موزوں حالات میں مثلا نمی والی غذا اور 37 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت میں بیکٹیریا ہر 20 منٹ میں تقسیم ہوتا ہے۔ بیکٹیریا کے نشوونما کو محدود کرنا اہم ہوتا ہے اور عام طور پر 4 عوامل کو کنٹرول کرنا خصوصاً وقت اور درجہ حرارت کو کنٹرول کرنا مؤثر ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے پڑھنا ہے کہ فوڈ پوائزننگ بیکٹیریا پر درجہ حرارت کے کیا اثرات ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پہ ہے ڈیپ فریزر، جہاں درجہ حرارت -12 ڈگری سینٹی گریڈ سے لے کر -22 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے، زیادہ تر بیکٹیریا ساکت ہو جاتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ ہے فریج یا چلر کا ٹمپریچر، جس میں 0 ڈگری سینٹی گریڈ سے 5 ڈگری سینٹی گریڈ تک درجہ حرارت رکھا جاتا ہے، جس میں بیکٹیریا کی نشوونما آہستہ ہو جاتی ہے۔ تیسرے نمبر پہ خطرناک ایریا، جہاں درجہ حرارت 5 سے 65 ڈگری سینٹی گریڈ تک کا ہوتا ہے، بیکٹیریا تیزی سے نشوونما پاتے ہیں۔ اس کے بعد ہے کھانوں کو گرم رکھنے والے یونٹ، جہاں درجہ حرارت 65 سے 75 ڈگری سینٹی گریڈ تک کا ہوتا ہے، بیکٹیریا مرنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد آخری ٹیمپریچر ہے 75 ڈگری سینٹی گریڈ، جہاں زیادہ تر بیمار کرنے والے بیکٹیریا مر جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے پڑھنا ہے سپور بنانے والے بیکٹیریا۔ بیکٹیریا کی کچھ اقسام پکائی کے درجہ حرارت سے بچاؤ اور غیر موزوں حالات جیسا کہ کم پانی اور جراثیم کشی کی صورت میں ایک طرح کا حفاظتی ہول بناتے ہیں جسے سپور بولتے ہیں۔ جب بیکٹیریا سپور کی صورت میں ہوتا ہے تو نشوونما نہیں پاتا، لیکن جو ہی حالات بہتر ہوتے ہیں بیکٹیریا سپور سے نکل کر اپنی نشوونما بحال کر دیتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے پڑھنا ہے کہ زیادہ خطرے والی غذائیں کون سی ہوتی ہیں۔ زیادہ خطرے والی یا تیار غذائیں بیماری پھیلانے والے بیکٹیریا کی نشوونما کے لیے مددگار ہوتی ہیں، اور پکائے بغیر یا کوئی اور طریقہ جو ان بیکٹیریا کو ختم کر سکتا ہے کیے بغیر کھائی جاتی ہیں، ان میں زیادہ تر پکے کھانے شامل ہوتے ہیں، اور ان کو آلودگی سے محفوظ رکھنے کے لیے ٹھنڈا یا منجمد یا گرم جیسا کہ 65 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ بیکٹیریا کے نشوونما کو روکا جا سکے۔ زیادہ خطرے والی جو غذائیں ہوتی ہیں ان میں پکا ہوا گوشت اور مرغی، گوشت کی پکی اشیاء مثلا گوشت پائے اور گریوی وغیرہ، ڈیری کی مصنوعات جیسا کہ دودھ، ملائی، کسٹرڈ، اس کے علاوہ شیل فش اور دوسرا سمندری کھانا مثلا جھینگے اور اویسٹر وغیرہ، نشاستہ دار اشیاء جیسے پکے ہوئے چاول اور چاول کی مصنوعات، اس کے علاوہ سبز سلاد خصوصاً جن میں مایونیز شامل ہوتے ہیں۔ اب ہم نے پڑھنا ہے کہ کچھ بیکٹیریا جو کہ غذائی ظہریت پیدا کرتے ہیں مطلب فوڈ پوائزننگ بیماری پیدا کرتے ہیں، ان میں سے کچھ اقسام ہم نے پڑھنی ہے۔ اس میں سب سے پہلے نمبر پہ آتا ہے سالمونیلا۔ سالمونیلا میں جو منسلکہ غذائیں ہیں ان میں گوشت، مرغی کے انڈے اور دودھ کی مصنوعات، اس کے جو انکیوبیشن کا جو ٹائم ہے وہ 12 گھنٹے سے لے کر 36 گھنٹے تک کا ہے۔ کچے انڈوں کو ہمیشہ فریج میں 5 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت تک رکھیں تاکہ بیکٹیریا کی نشوونما کو روکا جا سکے۔
اس کے بعد اگلے بیکٹیریا کا نام ہے کلوسٹریڈیم پرفرنجنس. ان سے جو منسلکہ غذائیں ہیں اس میں گوشت، مرغی، گوشت کا سوپ، اور اس کا جو انکوبیشن کا جو ٹائم ہے وہ 10 گھنٹے سے لے کر 12 گھنٹے تک ہے. کلوسٹریڈیم پرفرنجنس کو بعض اوقات کیفیٹیریا جراثیم بھی کہتے ہیں، کیونکہ بسا اوقات یہ کیفیٹیریا سے منسلک ہوتا ہے جہاں کھانوں کو کثیر تعداد میں لوگوں کے لیے بہت پہلے تیار کیا جاتا ہے اور اس کو غیر مناسب طریقے سے 65 ڈگری سینٹی گریڈ سے کم درجہ حرارت میں ہولڈ کیا جاتا ہے. اس کے بعد ہے بیسیلس سیرس. بیسیلس سیرس سے منسلکہ جو غذائیں ہیں اس میں پوڈنگ، اناج کی پیداوار، پکے ہوئے چاول کی مختلف اقسام، اور اس کی جو انکوبیشن کا جو ٹائم ہے وہ 1 گھنٹے سے لے کر 5 گھنٹے تک کا ہے. پکے ہوئے اور فرائیڈ چاول کو بیکٹیریا کی افزائش اور اس کے زہر کو پیدا ہونے سے روکنے کے لیے ضروری ہے کہ کمرے کے نارمل درجہ حرارت میں زیادہ دیر تک نہ رکھا جائے. اس کے بعد جو بیکٹیریا کا نام ہے وہ ہے اسٹیفائلوکوکس اوریس. اسٹیفائلوکوکس اوریس سے جو منسلکہ غذائیں ہیں اس میں گوشت کی پکی اشیاء اور پکی مرغی، ڈیری مصنوعات، خام دودھ، سلاد جن میں آلو، انڈے، کیکڑے اور سوپ شامل ہوتے ہیں. اس کا جو انکیوبیشن کو جو ٹائم ہے وہ 1 گھنٹے سے لے کے 6 گھنٹے تک کا ہے. اسٹیفائلوکوکس اوریس خاص طور پر صحت مند بالغ افراد کے ہاتھوں اور ناک کے گرد پایا جاتا ہے. کھانوں کی تیاری کے دوران بآسانی کھانوں سے رابطہ رکھنے والے افراد سے کھانوں میں جا سکتے ہیں. اس کے بعد ہم نے پڑھنا ہے کلوسٹریڈیم باچولینم. اس سے جو منسلکہ غذائیں ہیں وہ کم تیزابی کھانے جن کی پیکنگ غیر مناسب ہوتی ہے، سموک مچھلی اور ویکیوم پیک والی مچھلی. اس کے علاوہ خمیر شدہ غذائیں بھی شامل ہیں. اس کا جو انکوبیشن کا جو ٹائم ہے وہ 12 گھنٹے سے لے کے 36 گھنٹے تک کا ہے. کم تیزابی کھانے جو غیر مناسب پیکنگ میں ہوتے ہیں ان میں کلوسٹریڈیم باچولینم شامل ہو سکتا ہے. اس کے بعد جو ہم نے دوسرا جراثیم پڑھنا ہے اس کا نام ہے وائرس. وائرس بیکٹیریا سے بھی زیادہ چھوٹے اجسام ہوتے ہیں جو غذا اور پانی میں پائے جاتے ہیں، لیکن بیکٹیریا کی طرح ان کی نشو و نما کے لیے غذا اور پانی کی ضرورت نہیں ہوتی. وائرس کے اہم ذرائع میں سیوریج اور آلودہ پانی شامل ہیں. وائرس کسی بھی قسم کے کھانے کو آلودہ کر سکتا ہے، عام طور پر پانی، شیل فش، کچی سبزیاں. ایک شخص سے دوسرا متاثر ہو سکتا ہے فیکل اورل روٹ کے ذریعے، مطلب منہ کے ذریعے یا فضلے کے ذریعے. فریزر اور فریج وائرس پر اثر انداز نہیں ہو سکتے. وائرس کی پیدا کردہ بیماریوں میں ہیپیٹائٹس اے اور نورو وائرس شامل ہیں. اس کے بعد ہم نے تیسرے جراثیم کے بارے میں پڑھنا ہے جس کو پپوندی یا فنگس کہتے ہیں. کھانوں کو خراب کرنے کی اہم وجہ ہے کچھ پپوندی زہر بھی پیدا کر سکتی ہیں جس کو ایفلاٹوکسن کہتے ہیں. یہ بہت سی غذاؤں میں پرورش پا سکتی ہیں، جیسا کہ زیادہ تیزابیت اور کم پانی والی غذائیں. پپوندی کمرے کا نارمل درجہ حرارت پسند کرتی ہیں، لیکن ان کی نشو و نما 0 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت سے کم پر بھی جاری رہ سکتی ہیں. گرم تازہ پکی ہوئی روٹی کو لپیٹ کر مت رکھیں، کیونکہ اس طرح بخارات پانی میں تبدیل ہو کر ایسے حالات پیدا کر دیتے ہیں جس سے پپوندی کی افزائش بڑھ سکتی ہے. غذائی ظہوریت کا کنٹرول کس طریقے سے کرنا ہے، اس کا تدارک کس طریقے سے کرنا ہے. جراثیم سے ہونے والی غذائی ظہوریت کے خطرات کے خاتمے کے لیے درذیل خطرات کا کنٹرول کرنا ضروری ہوتا ہے، جس میں جراثیمی آلودگی، جراثیم کا کھانوں میں بڑھنا، جراثیم کا کھانوں کے اندر بچا رہنا. غذائی ظہوریت کی زنجیر کو توڑنا کہلاتا ہے، جو جراثیمی آلودگی کے ماخذ کا خاتمہ، جراثیمی آلودگی کے راستوں کا خاتمہ یا جراثیم کو تباہ کر کے حاصل کی جا سکتی ہے. کھانوں کو آلودگی سے کس طرح بچانا ہے؟ غذا صرف شہرت یافتہ بیوپاری سے خریدنا چاہیے. مال پہنچانے والی گاڑیوں کی حالت چیک کرنی چاہیے. مال کی تازگی، درجہ حرارت، رنگ، باس، آلودگی، کیڑوں کی موجودگی، اطمینان بخش پیکنگ اور لیبل چیک کرنا چاہیے. غذا کی تیاری، ذخیرہ، ڈسپلے اور تقسیم کے تمام مراحل میں خام اور اعلیٰ خطرے والے، پکانے اور تیار کھانے کے لیے کھانے کی اشیاء کو الگ رکھنا چاہیے.
تیار اور کچے کھانوں میں استعمال ہونے والے آلات، برتن اور سطحوں کی علیحدگی رکھنا بھی ضروری ہے۔ غذا کو ممکنہ حد تک ڈھانپ کر رکھنا چاہیے۔ خود کی صفائی کی اچھی عادات اپنانی چاہیے۔ تمام آلات، برتن اور سطحوں کی باقاعدگی سے صفائی اور جراثیم کشی کرنا، غیر مناسب نکائص شدہ اور گندے آلات کے استعمال سے گریز کرنا چاہیے۔ اسہال اور الٹی میں مبتلا سٹاف کو کام کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ کچرے کو غذائی علاقے سے باقاعدگی سے نکالنا چاہیے۔ کیڑے مکوڑوں، پرندوں اور جانوروں کو غذائی علاقے میں جانے سے روکنا چاہیے۔ جراثیموں کو بڑھنے سے کس طرح بچایا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلے مال چیک کرنے کے بعد فوری طور پر مطلوبہ جگہ سٹور کرنا۔ اس بات کا یقین کرنا کہ تیاری کے دوران خوراک ہر ممکن حد تک کم وقت کے لیے خطرے کے زون میں ہو۔ زیادہ خطرے والی غذاؤں کو خطرناک درجہ حرارت پر نہیں رکھنا۔ پیکنگ کے مناسب طریقوں کا استعمال کرنا، جیسا کہ ویکیوم پیکنگ۔ خشک کھانوں کو نمی جذب کرنے سے روکنا۔ جتنا ممکن ہو کھانوں کو تیاری کے بعد جلد از جلد پیش کرنا۔ جراثیموں کا خاتمہ کس طریقے سے کرنا ہے؟ کھانوں کو مناسب حد تک پکانا اور اس بات کو یقینی بنانا کہ اندرونی درجہ حرارت 75 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ جائے۔ پھلوں، سبزیوں کو دھونا اور جراثیم کش کرنا۔ تیاری کے مناسب طریقوں کا انتخاب، مثلاً پاسچرائزیشن یا الٹرا ہیٹ ٹریٹمنٹ کا استعمال کرنا۔ اس کے بعد ہم نے کیمیاوی آلودگی کے بارے میں پڑھنا ہے۔ کیمیاوی زہریت زیادہ مقدار میں کیمیکلز کے کھانوں میں داخل ہونے کے نتیجے میں ہوتی ہے۔ یہ لمبے عرصے والی دائمی امراض جیسا کہ سرطان اور خون کی بیماریوں کی وجہ ہو سکتی ہے۔ کھانا کھانے کی عادات میں تبدیلی، کھانوں کی زیادہ تیاری اور کھانوں کی شیلف لائف بڑھانے کے نئے طریقوں نے فوڈ انڈسٹری میں کیمیکل کا استعمال بڑھا دیا ہے، جیسا کہ فلیورز، کلرز اور غذا کو محفوظ بنانے والے کیمیکلز۔ اس کے علاوہ صفائی ستھرائی میں استعمال ہونے والے جراثیم اور کیڑے مار ادویات کا استعمال بھی بڑھ گیا ہے۔ ان تمام وجوہات نے کیمیکل آلودگی کو بڑھانے کے ساتھ ساتھ کیمیکل آلودگی کے مکمل خاتمے کو بھی ناممکن بنا دیا ہے۔ اب کیمیاوی آلودگی کو روکنا کس طریقے سے؟ سب سے پہلے ہے کیمیکلز کا ذخیرہ، دوسرے نمبر پہ ہے کیمیکلز ہینڈلنگ، تیسرے نمبر پہ ہے حفاظتی ہدایات، اور چوتھے نمبر پہ ہے کیڑوں پر قابو رکھنے والے کیمیکل۔ سب سے پہلے پڑھتے ہیں کیمیکل سٹوریج کے بارے میں۔ صفائی ستھرائی کے کیمیکل کا سٹاک محدود رکھیں تاکہ سٹوریج کے مسائل سے چھٹکارا پایا جا سکے۔ ہمیشہ کیمیکلز کو کھانوں، آلات اور غذائی اجزاء سے الگ رکھیں۔ ان کیمیکلز کو الگ سے الماری میں بند کر کے رکھیں۔ کیمیکل کو لیبل کے بغیر یا کھانوں کے پرانے ڈبوں میں ہرگز سٹور نہ کریں۔ اس کے بعد ہے کیمیکل کی ہینڈلنگ۔ کیمیکل کا استعمال احتیاط سے کرنا چاہیے۔ کیمیکل کے خالی برتنوں کو خوراک کے لیے استعمال نہ کریں۔ پرانے خوراک کے خالی برتنوں میں ہرگز کیمیکل سٹور نہ کریں۔ پانی کی پرانی خالی بوتلوں میں تیزابی غذاؤں کو سٹور نہ کریں، جیسے اورنج اور لیمن جوسز۔ کین کو کھولنے کے بعد کھانا اس کے اندر مت پڑا رہنے دیں۔ کین کی دات کھانوں میں شامل ہو سکتی ہے۔ کین کے اجزاء کو کسی علیحدہ ڈھکن والے برتن میں ڈال دینا چاہیے۔ بری طرح کرچے ایلومینیم کے برتنوں کا استعمال بھی نہیں کرنا چاہیے۔ حفاظتی ہدایات مطلب تیار کنندہ کی ہدایات۔ صفائی ستھرائی کے کیمیکل کا استعمال محفوظ بنانے کے لیے ہمیشہ تیار کنندہ کی ہدایات پر عمل کرنا چاہیے، جو کہ استعمال، محفوظ طاقت اور رابطے کے لیے وقت کی معلومات فراہم کرتی ہیں۔ استعمال کے وقت اپنے پاس مٹیریل سیفٹی ڈیٹا شیٹ لازمی رکھنا چاہیے۔ تمام ایسے کیمیکل جو کہ غذائی علاقے کے لیے بنے ہوں، صرف ان کا استعمال ہی غذائی علاقے میں کرنا چاہیے۔ کیڑے مکوڑوں کی تدارکی کیمیکلز۔ کیڑے مکوڑوں کے کنٹرول کے کیمیکلز والے پنجرے اور سپرے وغیرہ غذائی احاطے جو کہ پیکنگ، آلات اور سطحوں سے منسلک ہوتا ہے میں مت رکھیں۔
بغیر لپٹے کھانوں کو ڈام کر یا ڈسپلے کے موزوں آلات میں رکھ کر محفوظ کریں۔ ایسے کھانے جو کیڑے مار کیمیکل سے آلودہ ہو جائیں انہیں فوری طور پر ضائع کر دیں۔ کیڑے مار کام کے خاتمے کے بعد اور کھانوں کے ساتھ استعمال کرنے سے پہلے تمام غذائی سطحوں کو اچھی طرح دھوئیں اور کھنگالیں۔ تربیت یافتہ پیشہ ور کو کیڑے مار ادویات کا استعمال کرنا چاہیے اور کھانوں کی تیاری کے دوران ان کا استعمال کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ہم نے پڑھنا ہے طبعی آلودگی کے بارے میں۔ طبعی آلودگی گاہکوں کی عام شکایات کا باعث بنتی ہے کیونکہ کھانے کے فوری بعد یا کچھ دیر بعد زخم ہو سکتے ہیں۔ اس خطرے کا ذریعہ ڈھونڈنا بہت آسان ہوتا ہے۔ بعض اوقات طبعی آلودگی کا باعث اشیاء کیمیکل اور جراثیمی آلودگی کا بھی ذریعہ بن سکتی ہیں۔ سب سے پہلے غذائی رابطہ کار۔ غذائی رابطہ کار سے ہونے والی طبعی آلودگی میں کپڑے، بٹن اور پن، جیب میں رکھی اشیاء جس طرح سکے اور پینسل، بال، ہاتھوں کے ناخن، زیورات اور زخموں پر لگا پلسٹر شامل ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ہیں کچے خام اجزاء۔ نہ چاہنے والے کچے اجزاء کے حصے غذا کی تیاری کے دوران غذا میں شامل رہ جاتے ہیں، جن میں انڈوں کے چھلکے، ہڈیاں، پائپ، مٹی اور پتھر وغیرہ شامل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہے احاطہ۔ بد انتظام یا گندا احاطہ غذا کو مٹی، کچرا، پینٹ کے ٹکڑوں، ٹوٹے کانچ اور ٹوٹی ٹائلز کے ذریعے آلودہ کر سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے ساز و سامان۔ نقصان زدہ آلات یا مشینری، شیشہ، لوہا، لکڑی، پلاسٹک، نٹ بولٹ اور اسکرو کی صورت میں طبعی آلودگی کر سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے پیکنگ کا سامان۔ زیادہ تر کھانے مختلف پیکنگ یا ظروف کے اندر مہیا کیے جاتے ہیں۔ اگر پیکنگ نقصان زدہ ہو یا مکمل اتاری نہ جائے تو طبعی آلودگی کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ مثال کے طور پر ڈوری، پلاسٹک، شاپر، گتا اور شیشہ وغیرہ۔ اس کے بعد ہیں کیڑے مکوڑے۔ غذائی کیڑے مکوڑے نہ صرف بیماریاں پھیلاتے ہیں بلکہ سنڈیوں، مردہ اجسام، فضلہ اور پروں کے ذریعے طبعی آلودگی کا سبب بن سکتے ہیں۔ طبعی آلودگی کو روکنا کس طریقے سے ہے؟ سب سے پہلے غذائی رابطہ کار سے ہونے والی طبعی آلودگی سے بچاؤ کے لیے موزوں حفاظتی لباس کا استعمال، لمبے بالوں کو پیچھے باندھنا اور ٹوپی کا استعمال کرنا چاہیے۔ زیورات پہننے سے گریز کریں اور زخموں پر نیلے رنگ کا پلاسٹر لگائیں تاکہ گرنے کی صورت میں پتہ چلایا جا سکے۔ اس کے بعد ہے غذا۔ کچے اجزاء سے ہونے والی طبعی آلودگی سے بچنے کے لیے پھل و سبزیوں کو تیاری سے پہلے اچھی طرح دھوئیں اور تیاری کے دوران احتیاط کریں۔ اس کے بعد احاطہ۔ احاطے سے ہونے والی طبعی آلودگی سے بچاؤ کے لیے صفائی ستھرائی کے عمدہ معیار برقرار رکھیں۔ اچھی صفائی یقینی بنائیں۔ ہر جگہ ہر وقت صفائی کی پالیسی پر عمل یقینی بنائیں تاکہ کچرا جمع نہ ہونے پائے۔ احاطے کو اچھی حالت میں رکھیں اور مرمت کے کام کو جلد از جلد نمٹانے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد ہے ساز و سامان۔ آلات اور مشینری سے ہونے والی طبعی آلودگی سے بچاؤ کے لیے تمام آلات اور مشینری کو باقاعدگی کے ساتھ صاف کریں اور مرمت کے کام کو بکثرت انجام دیں۔ اس کے بعد ہے پیکنگ کا سامان۔ پیکنگ کی وجہ سے ہونے والی طبعی آلودگی سے بچاؤ کے لیے پیکنگ کو غذا کی تیاری کے علاقے سے دور اتاریں یا پیکنگ کو فوری طور پر ضائع کر دیں۔ اس کے بعد ہے کیڑے مکوڑے۔ کیڑے مکوڑے سے ہونے والی طبعی آلودگی سے بچاؤ کے لیے احاطہ صاف ستھرا اور ترتیب شدہ رکھیں۔ سٹوریج ایریا کی صفائی باقاعدگی سے کریں۔ احاطہ کیڑے مکوڑوں سے محفوظ بنائیں۔ کھانوں کو فرش سے اوپر کترنے والے جانوروں سے محفوظ ڈھکن والے برتنوں میں رکھیں۔ کچرے کو غذائی احاطے سے باہر ڈھکنا لگی ڈسٹ بن میں رکھیں اور ان کی باقاعدگی سے صفائی یقینی بنائیں۔ کچھ معاملات میں طبعی آلودگی کیمیاوی اور حیاتیاتی آلودگی دونوں کا سبب بن سکتی ہے، جس طرح گندے پوچھے ہوئے کپڑے یا زیورات یا کیڑے مکوڑے۔